صفحہ نمبر 121 121 پیج سیرت النبی جلد اول حلف الفضول، یہ ہے سبجیکٹ۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ صفحہ نمبر 121 پیج 121 سیرت النبی، سبجیکٹ ہے حلف الفضول۔ جو اس کا مین ہمارا ٹاپک چل رہا ہے وہ ہے ظہور قدسی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، تاریخ ولادت، رضاحت، حلیمہ سعدیہ، رضائی بہن بھائی، مدینہ کا سفر، عبد المطلب کی کفالت، ابو طالب کی کفالت، شام کا سفر، حرب فجار کی شرکت، معاہدہ حلف الفضول، یہ اس کے سبجیکٹ ہم بیان کر چکے ہیں۔ تو تعمیر کعبہ آج کا ویلاگ ہے۔ تعمیر کعبہ، کعبہ کی عمارت صرف قد آدم اونچی تھی اور دیواروں پر چھت نہ تھی، جس طرح ہمارے ملک میں عید گاہیں ہوتی ہیں۔ کیونکہ عمارت نشیب میں تھی، بارش کے زمانہ میں شہر کا پانی حرم میں آتا تھا۔ اس کی روک تھام کے لیے بالائی حصہ بنا دیا گیا تھا، لیکن وہ ٹوٹ جاتا تھا اور عمارت کو بار بار نقصان پہنچتا تھا۔ بالآخر یہ رائے قرار پائی کہ موجودہ عمارت ڈھا کر یعنی گرا کر نئے سرے سے زیادہ مستحکم بنائی جائے۔ حسن اتفاق یہ کہ جدہ کی بندرگاہ پر ایک تجارتی جہاز کنارہ سے ٹکرا کر ٹوٹ گیا۔ قریش کو خبر لگی تو ولید بن مغیرہ نے جدہ پہنچ کر جہاز کے تختے مول یعنی پیسے دے کر خرید لیے۔ مول لیے جہاز میں ایک آدمی معمار تھا، یعنی بڑھائی کام کرنے والا، مستری کہہ لیں، جس کا نام باقوم تھا۔ ولید اس کو ساتھ لایا اور تمام قریش نے مل کر تعمیر شروع کی۔ مختلف ایک حدیث اس کے بارے میں ایک لیکن امام سہیلی مسند حارث بن اسامہ سے ایک حدیث نقل کی ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ نام اس لیے پڑا کہ اس معاہدہ میں یہ الفاظ تھے، یعنی یہ اس کا بقیہ حصہ کا ایک بیان تھا الفضول کا۔ لیکن ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے تعمیر کعبہ، تو یہ ہے تمام قریش نے مل کر تعمیر شروع کی۔ مختلف قبائل نے عمارت کے مختلف حصے آپس میں تقسیم کر لیے تھے کہ کوئی اس شرف سے محروم نہ رہ سکے، لیکن جب ہجر اسود نصب کرنے کا موقع آیا تو سخت جھگڑا پیدا ہوا۔ ہر شخص چاہتا تھا کہ یہ خدمت اسی کے ہاتھ سے انجام پائے۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ تلواریں کھینچ گئیں، یعنی تلواریں نکال لی لوگوں نے لڑنے کے لیے۔ عرب میں دستور تھا کہ جب کوئی شخص جان دینے کی قسم کھاتا تھا تو پیالہ میں خون بھر کر اس میں انگلیاں ڈبو لیتا تھا۔ اس موقع پر بھی بعض دعویداروں نے یہ رسم ادا کی۔ 4 دن تک یہ جھگڑا برپا رہا۔ 5ویں دن ابو امیہ بن مغیرہ نے، جو قریش میں سب سے زیادہ معمر تھے یعنی بوڑھے تھے، رائے دی کہ کل صبح کو سب سے پہلے جو شخص آئے وہی ثالث قرار دیا جائے گا۔ سب نے یہ رائے تسلیم کر لی۔ دوسرے دن تمام قبائل کے معزز آدمی موقع پر پہنچے۔ کرشمہ ربانی دیکھو کہ صبح کو سب سے پہلے لوگوں کی نظریں جس پر پڑی وہ جمال جہاں تاب چہرہ محمدی تھا، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہ کیا کہ اس شرف سے تنہا بہرور ہوں۔ آپ نے فرمایا جو قبائل دعویٰ دار ہیں سب کا ایک سردار انتخاب کر لیا جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر بچھا کر حجر اسود کو اس میں رکھ دیا اور سرداروں سے کہا کہ چادر کے چاروں کونوں کو تھام لو اور اوپر کو اٹھا لو۔ جب چادر
موقع کے برابر آ گئی تو آپ نے حجر اسود کو اٹھا کر نصب فرما دیا۔ یہ گویا اشارہ تھا کہ دین الہی کی عمارت کا آخری تکمیلی پتھر بھی انہی ہاتھوں سے نصب ہوگا۔ یہ ایک حدیث کی طرح تلمیح ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ میں نبوت کی عمارت کا آخری پتھر ہوں، یعنی مکمل مذہب اور خاتم الرسل ہوں۔ اسی طرح ایک سخت لڑائی آپ کے حسن تدبر سے رک گئی۔ کعبہ کی عمارت اب مسقف کر دی گئی، لیکن چونکہ سامان تعمیر کافی نہ تھا، ایک طرف زمین کا کچھ حصہ چھوڑ کر بنیادیں قائم کی گئیں اور اس کے گرد چار دیواری کھینچ دی گئی کہ پھر موقع ہوگا تو کعبہ کے اندر لے لیں گے۔ یہی حصہ ہے جس کو آج حتیم کہتے ہیں اور جس کی نسبت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد نبوت ارادہ فرمایا تھا کہ دیواریں ڈھا کے نئے سرے سے عمارت بنائی جائے، لیکن پھر خیال ہوا کہ نئے نئے مسلمان ہیں، دیواریں کعبہ ڈھانے سے بدگمانی ہو جائے گی۔ یہ واقعات ابن ہشام طبقات طبری میں متفرد اور زرقانی جلد اول میں لکھے ہیں۔ اخیر کا واقعہ صحیح بخاری میں بھی ہے۔ بخاری میں یہ بھی ہے کہ قریش جب کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے اور دوش مبارک پر پتھر ڈھو ڈھو کر لاتے تھے، یہاں تک کہ شانے چھل گئے۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔